کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ روشنی کہاں سے بھیجتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب ناانصافی زمین کو جکڑ لیتی ہے، جب سچ بولنا جرم بن جاتا ہے اور جھوٹ طاقت بن جاتا ہے، تب اللہ اپنے خاص بندوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک وقت آنے والا ہے، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے، جب ایک ایسی ہستی ظاہر ہوگی جس کا ذکر صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، مگر ان کا مشن انبیاء کے مشن جیسا ہوگا۔ وہ فرشتہ نہیں ہوں گے، مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ دنیا انہیں مہدی کے نام سے جانے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کو انصاف ایک خواب لگنے لگے گا۔ ہر طرف خوف ہوگا، ہر طرف فتنہ ہوگا، طاقتور کمزور کو روند رہا ہوگا اور کمزور کی آہ سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو یہ سب کچھ ہمیں اپنے سامنے ہوتا نظر آتا ہے۔ جنگیں، قتل، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی اور حق سے نفرت، یہ سب کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے واقعہ کی تمہید ہے۔ اسی دور میں مسلمان بظاہر تعداد میں تو بہت ہوں گے، مگر حقیقت میں انتہائی کمزور ہوں گے۔ ایک امت ہونے کے باوجود دل ایک نہیں ہوں گے۔ فرقے، گروہ، نظریات اور ذاتی مفادات مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر چکے ہوں گے۔ بھائی بھائی پر شک کرے گا اور ہر شخص خود کو حق پر سمجھے گا۔ یہی وہ نازک وقت ہوگا جب امت کو ایک ایسے امام کی ضرورت ہوگی جو نہ کسی فرقے کا ہوگا، نہ کسی خاص گروہ کا، بلکہ صرف حق کا نمائندہ ہوگا۔ احادیث بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے قریب فتنہ برپا ہوگا۔ وہ جگہ جہاں امن ہونا چاہیے وہاں خوف ہوگا، جہاں سکون ہونا چاہیے وہاں قتل ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اور دلوں میں ایک سوال بار بار ابھرے گا کہ اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ مگر عین اسی وقت ایک ایسا شخص ہوگا جو خود قیادت سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہ نہ اقتدار چاہے گا، نہ شہرت، نہ لوگوں کی توجہ۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہے گا، مگر اللہ نے اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے چن رکھا ہوگا۔ لوگ اس شخص کو پہچان لیں گے۔ وہ اس کے چہرے میں، اس کے کردار میں، اس کی عاجزی میں وہ نشانیاں دیکھ لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا، اور اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا۔ یہی وہ نشانیاں ہوں گی جو سچے کو جھوٹے سے الگ کر دیں گی، کیونکہ اس دور میں جھوٹے دعوے دار بھی بہت ہوں گے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جو پوری دنیا کو چونکا دے گا۔ ایک اعلان ہوگا، ایسا اعلان جو نہ کسی موبائل سے آئے گا، نہ کسی چینل سے، بلکہ آسمان سے ایک ایسی آواز جو مشرق سے مغرب تک ہر انسان سنے گا۔ کوئی اسے روک نہیں سکے گا، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ اس آواز میں کہا جائے گا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس اعلان کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو حق کو مان لیں گے اور دوسرے وہ جو ضد، خوف یا دنیا کی وجہ سے انکار کریں گے۔ جب امام مہدی کے خلاف ایک لشکر مکہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ اپنی قدرت دکھائے گا۔ زمین اس لشکر کو اپنے اندر دھنسا لے گی، اور یہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوگی، یہ ایک حقیقت ہوگی جس کے بعد شک کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں بچے گا۔ اس کے بعد امام مہدی کے دور میں زمین کا نقشہ بدل جائے گا، انصاف عام ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پریشان ہوں گے،
مگر لینے والا نہیں ملے گا۔ دنیا ایک لمحے کے لیے جنت کا سا منظر پیش کرے گی، لیکن یہ سکون دائمی نہیں ہوگا، کیونکہ اسی دور کے بعد سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہوگا، وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، یعنی دجال۔ دجال کے فتنے کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور وقت جیسے سمٹتا چلا جائے گا۔ یہ سب سن کر دل خود بخود ایک سوال پوچھتا ہے، اگر امام مہدی آج آ جائیں، اگر وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں تو کیا ہم انہیں پہچان سکیں گے، یا ہم دنیا فرقوں، بحثوں اور نفرتوں میں اتنے الجھ چکے ہوں گے کہ حق کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے؟ یہ مضمون صرف سننے کے لیے نہیں، یہ خود کو جانچنے کے لیے ہے، کیونکہ امام مہدی آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت کیسے ہوں گے۔